تو بات کریں گے پاکستان کے بارے میں۔ یہ دنیا کا وہ واحد اسلامی ملک ہے جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی بھی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جب پاکستان مارز وجود میں آتا ہے تو وہ مقدس مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے۔ 14 اگست 1947 سے ٹھیک 13 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریہ پیش کرتے ہیں۔ جب وہ دو قومی نظریہ پیش کرتے ہیں تو وہ اس دو قومی نظریے میں بتاتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو دو علیحدہ قومیں ہیں۔ یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے۔ ان دونوں کے مذہب، رہن سہن، کھانا پینا سب کچھ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین اکثر جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ ان جھڑپوں میں بہت سے لوگ مارے جاتے تھے۔ اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی جو اسٹیٹ ہے وہ ایک علیحدہ اسٹیٹ ہو۔ اسی لیے در حقیقت ان کا تعلق اگر دیکھیں دو قوموں کا تو دو تہذیبوں سے ہے جو بالکل نفاذ سے بری ہوئی ہیں، اور ایسی دو قوموں کو ایک ریاست کے تحت جوڑنا اور ایک کو اقلیت اور دوسری کو اکثریت کے طور پر دیکھنا یہ بالکل تباہی کے برعکس ہوگا۔ اس کے اگر 23 مارچ 1940 کو دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر نگرانی ایک قرارداد پیش ہوتی ہے جو اس وقت مولانا فضل الحق جن کا تعلق مشرقی بنگال سے ہوتا ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اس قرارداد کا نام قرارداد پاکستان ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو اس وقت اکثریتی علاقے ہوتے ہیں، ان اکثریتی تعداد ہوتی ہے، ان کی بدولت مسلمانوں کا علیحدہ قیام ہونا ہے، یعنی کہ اس وقت علیحدہ قیام ہونا اور ان کے لیے ایک علیحدہ اسٹیٹ کا قیام ہونا ہے۔ لیکن جب وہ یہ قرارداد پیش ہوتی ہے تو اس وقت جو مسلم لیگ کی مخالف جماعت ہوتی ہے انڈین نیشنل کانگریس، ان میں بھرپور تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان اپنی علیحدہ اسٹیٹ بنائیں، کیونکہ ان کے دلوں میں اس وقت یہی چل رہا تھا کہ مسلمانوں نے ان پر 700 سال تقریباً حکومت کی ہے، اور اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمانوں پر بھی ہم حکومت کریں اور ان کو بھی اس طرح غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور کریں جس طرح انہوں نے ہم پر کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد دیکھیں تو 3 جون 1946 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر نگرانی قائد اعظم محمد علی جناح اور انڈین نیشنل کانگریس کا جو جواہر لال اور گاندھی ہے ان کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں۔ ان مذاکرات میں دوبارہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے کہ آپ ایک علیحدہ اسٹیٹ نہ بنائیں، اس کو ایک ہی اسٹیٹ رہنے دیں جس کا نام ہندوستان ہوگا۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک علیحدہ اسٹیٹ ہو جو مسلمانوں کے لیے خود مختار ہو، جہاں وہ کھل کر زندگی اسلام کے مطابق گزار سکے۔ اس کے بعد 2 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ اعلان کرتے ہیں کہ ان کو انگلینڈ کی طرف سے ایک خط آیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی دو علیحدہ علیحدہ اسٹیٹس ہونی چاہیے۔ ان دونوں اسٹیٹس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے طور طریقے سے زندگی گزاریں۔ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ اعلان کرتے ہیں تو وہ ایک تاریخ دیتے ہیں جو 15 اگست 1947 کی تاریخ ہوتی ہے۔ جب وہ 15 اگست 1947 کی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں تو اس وقت مسلمانوں میں ایک جوش کی لہر دوڑتی ہے اور وہ خوش مزاج اور ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں۔ 14 اگست 1947 کی شب کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی میں قائد اعظم کے پاس آتے ہیں، اور وہ جب قائد اعظم کے پاس آتے ہیں تو وہ اس وقت اپنی آخری تقریر قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ پاکستان میں کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کا نام ریڈیو جو اس وقت کے ریڈیو اسٹیشن تھے ان پر بھی چل رہا ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آ چکا تھا۔ جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس وقت مہاجرین کی سب سے بڑی جو آباد کاری ہے وہ ہوئی تھی۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں اتنی بڑی آباد کاری نہیں ہوئی جتنی بڑی 14 اگست 1947 کو ہوئی تھی۔ اس وقت تقریباً 10 لاکھ مہاجرین ایسے تھے جو مختلف قسم کے تشدد کی وجہ سے قتل ہوئے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا، چاہے وہ ٹرینوں میں ہو۔ دریاؤں کو اس وقت کہا جاتا تھا کہ دریاؤں جو ہیں وہ سرخ رنگ کے ہو چکے ہیں، جدھر بھی آپ دیکھیں ادھر ہی لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اور یہ کون کر رہا تھا؟ یہ اس وقت جو ہندو تھے اور جو سکھ تھے وہ ان کو کر رہے تھے۔ صرف پنجاب میں ہی تقریباً 20,000
کہ لگ بھگ جو مسلمان تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد پاکستان نے بہت سی قربانیاں دی، عورتوں کی بھی، بچوں کی بھی، بڑوں کی بھی، بوڑھوں کی۔ ان قربانیوں کے بعد پاکستان مارچ وجود میں آیا۔ تو پاکستان جب مارچ وجود میں آیا تو اس سے بعد پاکستان نے تقریباً 3 جنگیں لڑیں، جو 1965 کی ہے، ایک 1971 کی اور 1990 کی جو کارگل کی وار ہوتی ہے۔ 1965 کی جو وار ہوتی ہے وہ کشمیر کے اوپر ہوتی ہے، اور 1971 کی جو وار ہوتی ہے وہ مشرقی بنگال جو مشرقی پاکستان جو ہوتا ہے وہ ہم سے علیحدہ ہو جاتا ہے اس کی اوپر ہوتی ہے، اور جو 99 کی ہوتی ہے ایک وہ وار ہوتی ہے جس میں ہندوستان کو بری طرح شکست ہوتی ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو باقی آپ کا یہ ملک ہے، آپ نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو مجھے دیں اجازت، آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔